اب میں تذکیر کے لیے برادر ڈاکٹر شہزاد موسیٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تذکیر پیش کریں. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم او کما قال یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. صدق اللہ العظیم والمولا الکریم. میں نے آپ لوگوں کے سامنے تذکیر کے اعتبار سے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. پہلی آیت میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جو قوم اپنے حالات کو خود نہیں بدلنا چاہتی. دوسری آیت قرآن مجید کی وہ ہے جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن نے بیان کیا، اور جب قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ کی قوم سے یہ کہا گیا کہ موسیٰ کی قوم اب تم جاؤ اور اس شہر میں جاؤ اور فتح جو ہے تمہاری ہوگی، تو قوم کے اوپر سائیکلوجیکل اعتبار سے ایک دباؤ تھا، اور اسی سائیکلوجیکل کیفیت کو یا اسی اپنے آپ کی خود شناسی کو قرآن نے ڈیفائن کیا. موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ موسیٰ یہاں پر اس شہر میں بہت جنگجو لوگ رہتے ہیں، بہت قوی لوگ رہتے ہیں، ہم کو ان سے ڈر لگتا ہے. اور ڈر لگنے کی وجہ یہ ہے، اور اسی روایت کو جو ہے بائبل نے بھی نقل کیا اور اس نے کچھ اضافی چیزوں کے ساتھ نقل کیا، کہا کہ یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ ہم کو جو ہے کیڑوں مکوڑوں کی طرح تصور کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہم اپنے آپ کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں. تو ایک قوم جو ہوتی ہے جب سائیکلوجیکل اعتبار سے وہ اپنا پرسپیکٹیو بنا لیتی ہے، تو ایسی قوم کو اٹھانا اور اٹھا کر جو ہے ایک مقام پر پہنچانا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. اور جب قوموں کی جو ہے ہمتیں پست ہوتی ہیں اور ان کو ایک سیلف امیج دی جاتی ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل میں تمہاری امیج کیا ہے، تم کیا ہو، اور جو 100 سال جو ہے ایک شیر کو پنجرے میں رکھا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ تو بکری ہے، تو بکری ہے، تو بکری ہے، تو بکری ہے، تو 100 سال کے بعد جب وہ شیر باہر نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بکری ہوں. تو یہی کیفیت جب کسی قوم پر طاری ہوتی ہے تو قوم یہ کہتی ہے کہ اب میری بقا کی جو لڑائی ہے، جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں کھڑے ہوں گے، ہم دیکھیں گے جب اللہ کی رحمت نصرت مدد آ جائے گی. اور اسی پرسپیکٹو میں قرآن کی پھر وہ آیت بھی آتی ہے کہ ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ کسی قوم کی حالت تب تک بدلی نہیں جا سکتی جب تک قوم خود اس کو بدلنا نہ چاہے، شعوری طور پر بدلنا نہ چاہے. جب تک قوم جو ہے کرائے کے کاندھے ڈھونڈتی رہے گی اپنی بقا کے لیے، اپنی رینائسنس کے لیے، اپنے اپلفمنٹ کے لیے، جب وہ یہ چاہے گی کہ اس کے وجود کی بقا کی لڑائی جو ہے تیستا جیسے کوئی لوگ لڑیں، رویش جیسے کوئی لوگ لڑیں، لیفٹ اور لبرل جیسے کوئی لوگ لڑیں، تو پھر اس قوم کو جو ہے کرائے کی قیادت میسر آتی ہے، اور کرائے کی قیادتوں سے انقلاب برپا نہیں کیے جا سکتے، کسی قوم کو جو ہے اپلفٹ نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے ہم ایک پولیٹیکلی بہت گرم ماحول میں ہیں، اور اس گرم ماحول میں اس ملک عزیز میں 2 بہت بڑے زونز میں تبدیلیاں اور بہت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ایک تو زون سیاسی حلقہ ہے، پولیٹیکل سفیئر ہے، اور دوسرا آئیڈیالوجیکل سفیئر ہے. بہرحال پولیٹیکل سفیئر کو اگر ہم دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تھوڑا سا ماضی میں جائیں اور چیزوں کو سمجھیں. تو جب اندرا گاندھی کو جو ہے بانٹ دیا گیا، قتل ہوئی اندرا گاندھی، اور راجیو گاندھی جب کمپیٹ کیے الیکشن میں، تو جن سنگھ جو آج کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی جننی ہے اس کو صرف 2 سیٹیں آئی تھیں. تو جب رپورٹرز نے جو ہے سوال کیا اس دور کے سرسنگ چالک سے بالا صاحب دیورس، ان سے پوچھا گیا کہ اب تو آپ کی حالت بہت خستہ ہے، آپ تو ہار گئے، تو ان کا جو جواب تھا وہ بہت معنی خیز ہے. انہوں نے کہا کہ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم ہار گئے؟ دراصل میں کانگریس کی جو جیت ہے وہ ہماری جیت ہے.
اور بہت تیزی سے اگر فاسٹ فارورڈ کریں اور حال کے دور کے الیکشنز کو دیکھیں، اور الیکشنز اصل میں اس کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے، ریسرچ گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ دلی کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہوتی ہیں۔ دلی یونیورسٹی کے الیکشنز کو تھوڑا سا بھی اگر کوئی سمجھے اور تھوڑا سا گہرائی میں جا کر سمجھنا چاہے تو حال میں کچھ سال پہلے دلی یونیورسٹی کے الیکشن ہوئے۔ دلی یونیورسٹی کا قاعدہ بہت سمپل ہے اور پلین ہے، چاہے کوئی پولیٹیکل طاقت، کوئی پولیٹیکل پارٹی کتنا زور کیوں نہیں آزما لے، وہاں پر بی جے پی کی ہار ہوئی، لیفٹ کی جیت ہوئی۔ لیفٹ کے جو کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے تھے وہ اپر کاسٹ ہریانہ دلی کے برامنس تھے۔ یہ دلی میں طے ہے، دلی ہریانہ بیلٹ میں طے ہے، دلی یونیورسٹی میں طے ہے، کوئی مائیکل ہال آ جائے، کوئی پولیٹیکل پارٹی آ جائے، لیکن اپر کاسٹ برہمن ہریانوی اور دلی کے علاوہ وہاں کوئی کینڈیڈیٹ جیت کر نہیں آتا ہے۔ بی جے پی نے دلت کو فیلڈ کیا تھا، دلت جو ہے وہ ہارا ہے، بی جے پی ہاری ہے، لیفٹ جیتی ہے۔ لیفٹ نے جو ہے اپر کاسٹ برہمن اور اپر کاسٹ ہریانہ دلی بیلٹ کے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا، لیفٹ جیتی۔ پورے میڈیا میں نیوز چلتی ہے کہ لیفٹ جیتی ہے، اصل میں جیت لیفٹ کی نہیں ہے۔ بٹوین دا لائنز پڑھنے کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے وہ آئیڈیالوجیکل سطح پر ہے، اور چاہے 19 کے بعد پولیٹیکل حیثیت سے ملک کی سچویشن تبدیل ہو جائے، لیکن آئیڈیالوجیکلی یہ ملک جو ہے ایک ایسے راستے پر نکل چلا ہے جو رائٹ ونگ فاشسٹ ہندو آئیڈیالوجی کی طرف یہ ملک بہت تیزی سے گامزن ہے۔ اور یہ سچویشن آگے آنے والے دہائیوں میں، آگے آنے والے 10 15 20 سالوں میں یہاں کے مائنورٹیز، یہاں کے مسلمز اور یہاں کے بسنے والے لوگوں کے پر بہت افیکٹ کرے گی۔ تو اس لحاظ سے کمیونٹی ریفارم کے اعتبار سے، چاہے وہ آرگنائزیشنز ہوں، ملی جماعتیں ہوں، این جی اوز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیوز ہوں، ایک بہت بڑا دل رکھتے ہوئے، ایک بہت صبر کا مادہ رکھتے ہوئے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا، ایک سفیئر آف انٹریکشن بنانا، یہ بہت ضروری ہے کمیونٹی لیول پر، کیونکہ انٹرنیشنل سطح پر دیکھیں تو ابھی پورے ملک میں، پورے عالم میں، پورے ورلڈ میں رائٹ ونگ ایکسٹریم فورسز جو ہیں یہ پولیٹیکل اقتدار میں ہیں۔ ایک بہت بڑی تبدیلی میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو یہ ہے کہ جب یہ سیناریو ہوتا ہے اور یہ سیناریو پیدا ہوتا ہے تو ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب میجورٹیریم کمیونلزم کا جواب جو ہوتا ہے وہ مائنورٹی ریئیکشنزم نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل حلقہ جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل حلقہ جو ہے ریئیکشن سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ تو بہت ضرورت یہ بات کی محسوس ہوتی ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہو وہ بہت بیلنسڈ انداز میں اپنے کیڈر کو بہت شعوری اعتبار سے ایکسٹریم اور ریئیکشنری سٹف کی طرف نہ لے جاتے ہوئے ان کو سوچنے اور سمجھنے کی جتنی اپنے کیڈر کے اندر وہ سکلز ڈیولپ کر سکتا ہے اتنی وہ ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اورنگ آباد کی بات کر رہے ہیں اور ایک نیشنل پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں، اور اورنگ آباد جو ہے ایک اپنا اہم مقام رکھتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں، اس نے بہت اہم مقام رکھا ہے، اور بڑے بڑے لوگ جو ہے اورنگ آباد نے جو ہے انٹرنیشنلی نیشنلی جو ہے وہ دیے ہیں۔ ملت کی بھی قیادت جو ہے اورنگ آباد سے ایک بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اٹھی ہے، اور ہماری آج بھی توقع ہے کہ یہ ملی قیادت جو ہے اور خاص طور پہ سیاسی قیادت ایک آواز سے جڑ کر اب انشاءاللہ العزیز یہ 2 آوازوں میں تبدیل ہوگی، اور ضرور انشاءاللہ اورنگ آباد سے ہم ایک ایسی تبدیلی لائیں گے، اور ہمارا توقع یہ ہے کہ اورنگ آباد کا جو یہ الیکشن ہوگا یہ بہت ٹائٹلی کنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا، بہت زیادہ وکٹری کا مارجن بہت بڑا نہیں ہوگا، اور کئی اعتبارات سے وکٹری کا مارجن جو ہے لو ہونے کے اعتبار سے جماعت کی کوشش یہ رہے گی کہ جماعت کا اپنا جو کیڈر بیس ہے، خاص طور پر ہماری کانسٹیٹیوئنسی میں جماعت جب کام کرے گی تو اس کے 100 یونٹس ہیں، اور اس کے پاس اپنے ارکان، اپنے ممبرز اور ایسوسیٹ کا 1000 کا ڈیڈیکیٹڈ کیڈر ہے، اس کے یونٹ لیولز گاؤں میں ہیں، تعلقہ پلیس پر ہیں، ڈسٹرکٹ میں ہیں۔ سنگل مائنڈڈ ہمارا فوکس رہے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن میں اگر ہم 10% ووٹر ٹرن آؤٹ کو انکریز کر دیتے ہیں تو یہ پائیوٹل رہے گا وکٹری میں اور سیکنڈ پوزیشن میں، اور اس پر جو ہے بہت توجہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی جو ہے ظاہر ہے کہ ملی جماعت ہے، ملت میں کئی جماعتیں ہیں، ملت میں کئی گروہ ہیں،
تو کئی اعتبارات سے، بہت خاموش اعتبار سے مجلس علماء تحریک اسلامی جو ہے وہ کوارڈینیٹ کریں گے یہ ائمہ سے، مساجد سے، علماء سے، اور ایک سائلنٹ پریشر بلڈنگ کا کام جماعت نے جو ہے آلریڈی جاری کر دیا ہے اور کانسٹنٹ اعتبار سے جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی جماعت جو ہے کئی ایسے سدبھاونا پلیٹ فارمز جو ہے جماعت نے بلڈ اپ کیے ہیں، اور یہ سدبھاونا پلیٹ فارمز کے تھرو الگ الگ کمیونٹی کی لیڈرشپ سے اس کے بہت لانگ ٹرم روابط ہیں، چاہے وہ دلت لیڈرشپ ہو، چاہے وہ مراٹھا لیڈرشپ ہو، چاہے اور قسم کی لیڈرشپ ہو۔ بہرحال جماعت اپنے کیڈر کو ہر اعتبار سے استعمال کرے گی، اور بہت خاموش انداز میں، جہاں سیلف بینیفٹ سے زیادہ کمیونٹی ریفارم جب ایجنڈا ہوتا ہے تو سیلف لیس کام کی جو ہے بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جماعت جو ہے اپنا پورا سپورٹ بھی چاہتی ہے کہ ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو ملے کہ جو کینڈیڈیٹ جو ہے اورنگ آباد کی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کرے، کیونکہ ایک چیز تو بہرحال ہندوستان کے سیاسی حلقے میں تبدیل ہوئی ہے، اور وہ تبدیل اس اعتبار سے ہوئی ہے کہ جو پولیٹیکل وائس چاہیے تھی، جو مسلمانوں کا بہت ویژنری ریپریزنٹیشن چاہیے تھا پولیٹیکل حلقے میں، وہ کئی اعتبارات سے کچھ سالوں میں، کچھ دہائیوں میں وہ مسلمانوں کو ملا ہے، لیکن اکے دکے لوگوں سے سیاسی یا سماجی تبدیلیاں لانا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے جس میں بہت کوارڈینیشن اور بہت ٹالرنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہماری بھی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم گول کے تحت جو ہے جب یہ انتخابات کی گڑبڑی ختم ہو جائے گی، ایک لانگ ٹرم کام کے تحت جو ہے لوگ بڑھیں گے اور اپنے آپ کو موبلائز کریں گے، ورنہ قرآن مجید کی آیات بہت صاف ہیں، جہاں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ جب تک نہیں بدلتا، جب تک وہ قوم جو ہے خود اس بات پر جو ہے راضی نہ ہو جائے کہ اس کو اپنی حالت کو تبدیل کرنا ہے۔ اور حالت تبدیل جو ہے وہ بہت لمبے، بہت سنجیدہ، بہت سوچے سمجھے اور خاموش اور ایک پر امن طریقے سے اور کانسٹنٹ پرسیویرنس اور مستقل کام کے نتیجے میں آتی ہیں۔ جب اس کا یوتھ اور سمجھدار طبقہ اس کو سمجھ جائے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے عزیز میں پھر وہ انقلاب آ جائے گا جہاں لوگوں کو جسٹس ملے گا، جہاں امن رہے گا، اور جہاں وہ تبدیلی نظر آئے گی جس تبدیلی کو ہم آج جو ہے امتیاز جلیل کے صاحب کے روپ میں، ان کے نام میں جو ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے جیسا نوجوان چاہے وہ تحریک میں ہو، تحریک کے باہر ہو، آپ سے جو لگاؤ ہے، آپ سے جو ایکسپیکٹیشن ہے، آپ سے جو توقعات ہیں، وہ ہماری توقعات برقرار رہیں گی، اور آپ کو ہم اسی طرح سے ایک ویژن بھی دیتے رہیں گے، اور آپ کا جو ہے خاموش اعتبار سے ہمارا سپورٹ بھی رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو جو ہے ہر اعتبار سے کامیاب کرے، اور آپ کو ایک لمبی قیادت مراٹھواڑہ کے لیے ایک لمبے ریس کا جو ہے وہ گھوڑا ثابت ہوں، اور پوری کمیونٹی کے لیے ایک بینیفٹ کا جو ہے یہ ایک ماحول بنے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔